الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوز عظیم کا اس میں ذکر فرمایا ہے، بڑی کامیابی، کہ بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جس انسان نے اس کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار لی تو دنیا میں بھی وہ کامیاب لوگوں کی طرح زندگی گزارے گا، اور آخرت میں جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ابدی نعمت اور ابدی جنت عطا فرمائیں گے اور وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، عارضی اور وقتی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ آخرت میں انسان کو موت نہیں ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی، اور ہر انسان کامیاب ہونا بھی چاہتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کامیابی کے لیے یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، وہ چاہے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، چاہے جتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اور جتنا مال دولت اکٹھا کر لے، زمین جائیداد کا ڈھیر لگا لے، اور بڑا بزنس مین اور بڑا پٹیل اور بڑا کسان بن جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلے گا، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ عنوان دیے ہیں، اس کے مطابق جیو۔ اگر ہم حالات کا اور موجودہ دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے صرف نماز کو اللہ کی اطاعت سمجھ رکھا ہے اور بقیہ زندگی اپنے حساب سے گزارتے ہیں۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ادا کر لیتے ہیں، اور بقیہ زندگی میں وہ اپنی زندگی کے بادشاہ ہیں، اپنی زندگی اپنی منچائی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر جی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پوری زندگی، پوری اطاعت، پوری فرما برداری اللہ کی چاہیے، یہاں تک کہ انسان سو رہا ہو تو بھی اللہ کے حکم کے حساب سے سوئے۔ اس لیے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عبادت کے لیے دی ہے، کھانے کمانے اور وقت گزارنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں نے کھانے کمانے کو مقصد بنا رکھا ہے، اور عبادت کو ان کی ضرورت ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کو ضرورت کے طور پر کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے اسباب کے لیے، دنیا کمانے کے لیے پوری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں۔ اور بعض تو ناسمجھ اور اتنے مغفل لوگ ہیں، بلکہ اتنے زیادہ بے حس ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا رہتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ کسی سے نماز کا کہو تو وہ کہہ دیتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔
قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ جملہ بول دیتے ہیں اور سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہیں. بولنے والا بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور جس سے بولا جائے وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کو خاموش کیا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، اور جو بول رہا ہے اس کے پاس بھی علم نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کرو. کیا مطلب سمجھ رہے ہیں مسلمان کہ جو مرضی آئے کرو؟ یہ مطلب ہے زبردستی نہیں کا، ایسا نہیں ہے. ایک مثال سے آپ سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. کوئی اسکول ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی کالج ہو، وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ ہمارے اسکول میں کوئی زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کو پڑھنا ہے وہ ہمارے یہاں پڑھے، جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ نہ پڑھے. زبردستی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اس نے ایڈمیشن لے لیا تب اس کو اس اسکول کے، اس مدرسے کے، اس کالج کے قانون کو ماننا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی چاہے تو داخل ہو، چاہے تو نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو زبردستی کسی کو مسلمان بنانا پسند نہیں ہے. یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اللہ کے حکموں پر اور پیارے رسول کے طریقوں پر زندگی گزارنا یہ فرض ہے. اب اگر وہ کہے کہ صاحب میں تو میری مرضی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، میری مرضی میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، اس لیے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے. اب اس کو اس قانون کو ماننا پڑے گا، اس کے حساب سے جینا پڑے گا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد منمانی نہیں چلتی. دین آسان ہے لیکن دین میں منمانی نہیں ہے. آج لوگ دین میں منمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے دین میں. تو دین میں آسانی تو ہے لیکن منمانی نہیں ہے. دین تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے. اس کے حساب سے اگر نہیں چلیں گے تو دوستو بزرگوں، چاہے جس شعبوں میں ہو، چاہے جس لائن میں ہو اور جتنے اونچے مقام پر ہو، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ ہے اللہ کا دین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آپ نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کے لوگوں کو دیا. اس لیے مسلمانوں کی یہ پہلی ذمہ داری، پہلا فریضہ ہے کہ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کریں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کریں. دنیا کو مقصد نہ بنائیں. دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے بنایا ہے. اللہ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اگر انسان اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ آخرت کو مقصد بنا لے. دوستو بزرگوں، حالات اتنے ناسازگار ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں نے دین کا مطلب ہی بدل دیا. اگر ایسے میں فکر نہیں لی تو ہمارے یہ جو تھوڑے بہت احکام ہیں یہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتے. ہم اپنی نمازوں پر، اپنی زکوٰۃ پر، اپنے روزے پر اور تھوڑا بہت اور دیگر عمل کرنے پر مطمئن رہے اور ہم نے اسی کو سب کو سمجھا تو ہم بچ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھتے رہو، یہ جو احکامات ہیں اس پر زندگی گزارتے رہو. آپ کی پوری زندگی، یہاں تک کہ آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، یہ اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے. اور اگر دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اور صحابہ کرام کی جو صفات بیان فرمائی ہے اس میں کہا، ایک انسان کو حکم دیا جائے تو کیا کہے گا جواب میں؟ ٹھیک ہے میں کر لوں گا، یہی کہے گا نا. کسی کو حکم دیں گے یہ فلاں کام کر لو تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کر دوں گا.
صحابہ کرام کی صفت یہ تھی کہ ہم نے کر لیا، مطلب ابھی تیار ہو گئے ہم، بس آپ نے حکم دیا ہم فوراً تیار، بتائیے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ صفات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اب ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ صحابہ کرام کی اطاعت دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اطاعت کسے کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے صحابہ کرام جو مکے سے مدینے گئے تھے ان سے تو پکا عہد اور معاہدہ تھا، ابھی انصار سے معاہدہ نہیں ہوا، جنگ کا موقع سامنے آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انصار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی ان سے تو وعدہ نہیں لیا ہے، ان سے تو وعدہ لے چکے ہیں۔ تو انصار صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا اللہ جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے، ہم جیسا آپ کہیں گے آپ کے حکم پر چلیں گے، یہ جان یہ مال سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، آپ حکم دیجیے۔ جان کا سودا ہو رہا ہے اور صحابہ کرام بڑھ کر لبیک کہہ رہے ہیں۔ نبی نے حکم نہیں دیا، حالانکہ یہاں پر شکل تو یہ بن رہی تھی کہ نبی یہ کہتے، یہ فرماتے کہ دیکھو ان لوگوں سے میں معاہدہ کر کے آیا ہوں، یہ زندگی اور موت کی بیعت کر چکے ہیں، تمہارے سے میں نے بات نہیں کی، کیا تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا، یہ سب کہہ سکتے تھے، لیکن نبی نے نہیں کہا۔ نبی کشمکش میں تھے، انصار صحابہ کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے، بات آپ اپنے مکہ والے صحابہ سے کر رہے تھے، مہاجر صحابہ سے بات کر رہے تھے۔ یہ تھی اطاعت کہ نبی کی منشا کو سمجھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس درجے کی اطاعت اللہ کو چاہیے تو کامیابی ہے، جس کو فوز عظیم کہا گیا ہے۔ آج ہماری مرضی چاہتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی ملے، نہیں مل سکتی دوست۔ اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فٹ پاتھ پر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس فیملی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں تو کسی کی ماں نہیں تو کسی کے بچے نہیں تو کسی کا کوئی ہے نہیں، بڑھاپا ہے، پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پر، کوئی آ رہا ہے کھانا دے رہا ہے، کھا لیا نہیں تو بھوکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی آیا تو کمبل اڑا دیا ورنہ ٹھنڈ میں ٹھٹرنا ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، مکان بھی دیا، اہل و عیال بھی دیے، اور ہم کتنی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نکل کر دیکھو جنگلوں میں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کے لیے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں یہ نہیں ہے، پتے کھا کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور پتوں سے ہی اپنا جسم چھپا رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ چاہے جیسی حالت میں انسانوں گزر جائے گی، اس کو گزرنے سے آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو بزرگوں، مسئلہ آخرت کا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر ہم اس دھوکے کے گھر میں پڑے رہے، الجھے رہے، ہم نے اپنا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف نہیں کیا، تو دوستو بزرگوں، دنیا میں آج پوری مسلم قوم رسوائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی ہمیں رسوائی ملنا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے، بڑھو آخرت کی طرف، بڑھو اللہ والے اعمال کی طرف، ملاؤ اللہ سے ہاتھ اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارو۔ کوئی کسی کا نہیں ہے دنیا میں ایسے ایک نہیں درجنوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جن کو ان کے چاہنے والوں نے، ان لوگوں نے جن کے اوپر انہوں نے پوری زندگی نچھاور کر دی، ان لوگوں نے ایسے موقع پر دھوکے دیے ہیں کہ جس کو انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ بوڑھے ماں باپ کو لات مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی بے شمار ایسے ہیں اور غیر مسلموں میں بھی ایسے ہیں۔ ابھی 1.5 سال پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ ایک باپ کی 22 منزلہ بلڈنگ تھی، 22 منزلہ نہیں 24 منزلہ، نیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ سرچ کر لینا، 24 منزلہ بلڈنگ تھی اس کی، اور
بیٹے کو بیٹا پڑھ رہا تھا کالج میں، کورونا کا ٹائم تھا اس وقت، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ پتہ نہیں بیمار ہو گیا ہوں، اسی بیماری میں کہیں میں مر نہ جاؤں۔ ایک ہی بیٹا تھا، سوچا کہ یہ ساری زمین جائیداد پراپرٹی سب بیٹے کے نام کر دوں تاکہ وہ عزت کی زندگی گزار لے گا۔ بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ یہ سب تمہارے نام کر دیا ہے میں نے، اب تم اس کو سنبھالو، یہ اس مال کو سنبھالو، اس بلڈنگ کو سنبھالو، سب تمہارے حوالے۔ اتفاق یہ ہوا کہ باپ اچھا ہو گیا، بیٹے نے باپ کو رات مار دی۔ آج ابھی موجود ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے جس کی 24 منزلہ بلڈنگ ہے۔ ارے 1 منزل 2 منزل نہیں بول رہا ہوں، 24 منزلہ جس کی بلڈنگ ہے وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو یہ ہے آج دنیا، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جب آج اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہو رہا ہے تو دوستو بزرگوں، قبر میں کون ساتھ دے گا؟ میدان حشر میں کون ساتھ دے گا؟ جہنم سے کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو اپنی امت کے لیے روئیں گے، اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے۔ آج اس نبی کا دین لوٹ رہا ہے، لوگ جو ہے سنتوں کو جان جان کر چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفت تھی، معلوم کرتے تھے کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے، اس کے بعد عمل کرتے تھے۔ آج کے مسلمان کو پتہ چل جائے سنت ہے، چلو چھوڑ دیتے ہیں، فرض ہوگا تو عمل کر لیں۔ دوستو بزرگوں، ایسے میں جو نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمیں جنت دلوائیں گے، اس نبی کے دین پر کی بکیاں ادھیڑی جا رہی ہیں، اس دین کو جو ہے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ رسم و رواج پر آج ہمارا معاشرہ جو ہے لگ چکا ہے، شادی بیاہ رسم و رواج پر، موت میت میں رسم و رواج، کسی کی پیدائش ہو تو رسم و رواج، کوئی حج کو جائے تو رسم و رواج، حج سے واپس آئے تو رسم و رواج۔ پوری تہذیب ہماری رسمی بن چکی ہے، اس نبی کے دین کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ایسے میں اگر ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، خود اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے اہل و عیال کو نہیں سمجھا رہے ہیں، تو بتاؤ کہ کس بنیاد پر ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ نبی ہماری سفارش کریں گے؟ آخرت کے حوالے تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا، لیکن دوستو بزرگوں، اس نبی نے ہمارے لیے بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے صحابہ کرام کو جو ہے گلیوں میں گھسیٹا گیا، پتھر ان کے سینوں پر رکھے گئے، زبان پکڑ کے کھینچی گئی، کوڑے لگائے گئے، زخموں پر مرچی اور نمک ملا گیا۔ اس طرح سے جو ہے ان کو تکلیفیں دی ہیں۔ زخم تازہ کرنے کے لیے گرم ریتیلی زمین پر گھسیٹتے تھے تاکہ بہت زیادہ تکلیف ہو تو یہ اسلام سے پھر جائیں، جب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم بہت آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ گزارش ہے آپ سے کہ بھولا ہوا سبق یاد کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ایک چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، تو اس کی فکر کرو گے سب انشاءاللہ؟ وعدہ کرو، پکا عہد کرو انشاءاللہ کہ آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم ایک ایک حکم اللہ کا معلوم کریں گے اور اس کے مطابق جئیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی اور پیارے نبی کی اور دین اسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت